أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. بارگاہ رب العزت میں حمد و ثنا اور سرورت عالم فخر موجودات باعث تخلیق کائنات سید ولد آدم شفیع بنی آدم آقا مولا حضور سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حلیہ سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم اور معزز جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید اسد علی شاہ ابوالعلائی دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر سامعین اور حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے پہلے تو قبلہ شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج کی اس پرنور اور اس پررونق محفل میں شریک ہونے کی سعادت اور شرف مجاہدین کو عطا فرمایا، اور پھر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں پر ہزارہ لوگوں کروڑہ غافل لوگوں میں سے رب کائنات کے وہ منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ اس کے رسول کے تذکرے کے لیے کیا گیا ہے. سبحان اللہ. آج کی اس شب میں لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ہزارہ قسم کی واہیات میں، ہزارہ قسم کی مصروفیات میں مشغول ہوں گے، اور یقیناً ہے ان ہزارہ لوگوں میں سے، کروڑہ لوگوں میں سے اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، کیونکہ ایک مقولہ تو ہمارے ہاں اور ایک شعر تو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو سرکار کی محفل میں اور سرکار پر نازل کی جانے والی لاریب کتاب کی محفل میں ہر عام کو نہیں دعوت دی جاتی بلکہ خاصوں کو بلایا جاتا ہے. تو قربان جائیے اپنی خوش نصیبی اور خوش قسمتی پر کہ ان خاص لوگوں میں سے ہم بھی شامل ہیں کہ جنہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کے ذکر کی اس محفل میں شریک ہونے کی سعادت اور شرف عطا فرمایا. سامعین محترم، آج کی یہ تقریب اور آج کی یہ محفل، جیسا کہ ابھی قبلہ شاہ صاحب نے اعلان فرمایا کہ ان کا تحریر کردہ خلاصہ قرآن بنام حق البیان فی خزائن القرآن، آج اس کتاب کی تقریب رونمائی بھی ہے. تو چند باتیں کتاب کے حوالے سے اور پھر اس کتاب کے حوالے سے اور پھر دیگر کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا. یہ یاد رہے
کہ اسلام میں، مذہب میں، دین میں لٹریچر کی بہت بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے. دنیا کا کوئی بھی مذہب، صرف ہمارا دین اسلام نہیں، دنیا کا کوئی بھی دین ہو، اس میں تحریر کی، کتابت کی، یعنی لٹریچر کی بہت اہمیت ہوا کرتی ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس سے انکار کرنا یوں بھی ممکن نہیں کہ ہمارے سامنے خود خالق کائنات کی ایک مثال موجود ہے کہ اگر لٹریچر کی اہمیت نہ ہوتی تو قرآن نازل نہ کیا جاتا. اگر محض زبان یا محض کردار کافی ہوتا اور کسی مسودے کی ضرورت نہ ہوتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی کافی تھی، آپ کا کردار بھی کافی تھا. پھر کیا ضرورت پڑی کہ ایک کتاب نازل کی گئی قرآن کی شکل میں، 30 پاروں میں، 114 سورتوں پر مشتمل، ایک مکمل کتاب، ایک مکمل ضابطۂ حیات لکھا ہوا کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی کسی بھی چیز کا نظام، کسی بھی دین کا نظام مکمل ہے. اور رب کائنات نے اسی اہمیت کے پیش نظر صرف ایک قرآن ہی نازل نہیں فرمایا، بلکہ پچھلے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام پر مختلف ادوار میں مختلف صحائف اور مختلف کتابیں نازل ہوتی رہی، جن میں سے مشہور کے نام ہم جانتے ہیں، توریت، زبور اور انجیل. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف تعداد میں صحائف نازل فرمایا. تو رب کائنات کا نازل فرمانا، انبیاء کرام پر نازل ہونا، اور پھر رب کائنات کا قرآن پاک کو نازل کرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسے اپنے صحابہ کو تعلیم دینا، اور پھر صحابہ کا اس قرآن پاک کی حفاظت کا اہتمام کرنا، یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ لٹریچر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں. اور قرآن پاک تو محض لٹریچر کی حیثیت نہیں رکھتا، قرآن پاک تو پھر ضابطۂ حیات ہے. اب دنیا کا کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص کھڑا ہو کر دکھا دے جو یہ کہے کہ میری فیلڈ کی رہنمائی قرآن میں نہیں، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کی رہنمائی کا سامان اس قرآن میں مہیا فرمایا، اس قرآن میں. اور پھر اس پر کیا جانے والا کام یقیناً بہت عظیم کام کیا گیا، بہت عظیم کام کیا گیا. اتنا عظیم کام کہ لکھنے والے لکھ کے چلے گئے لیکن کوئی پڑھ نہ سکا. اتنا عظیم کام. وہ لکھنے والے بھی بڑے باکمال تھے کہ جنہوں نے جیلوں میں بیٹھ کر، قید خانوں میں بیٹھ کر قرآن پاک پر ایسا عظیم الشان کام کر دیا کہ آج ہم سے پڑھا نہیں جاتا. تو ذرا سوچیں کہ وہ انہوں نے لکھا کیسے ہو. اور پھر کتاب تو ویسے بھی ہمارے لیے دوست کی حیثیت رکھتی ہے. آج کا تو معاشرہ موبائل اور جدید ٹیکنالوجی کا معاشرہ ہے کہ جہاں کتاب کو تو خود سے دور کر دیا گیا. ایک وہ زمانہ ہوا کرتا تھا کہ جس کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں کہ ہر گھر میں اپنی لائبریری کے ہونے پر فخر کیا جاتا تھا، اور جس گھر میں لائبریری نہیں ہوا کرتی تھی اس گھر والوں کو بخیل اور کنجوس کہا جاتا تھا. اس گھر والوں کو تانے دیے جاتے تھے جن کے گھر میں اپنی گھریلو لائبریری نہیں ہوا کرتی تھی، کتب خانہ نہیں ہوتا تھا. آج گھریلو کتب خانے تو ناپید ہو گئے، اللہ ماشاءاللہ کسی کے گھر میں چند کتابیں رکھی ہوں تو یہ بھی آج بڑی بات ہے کہ کسی نے دین کی چند کتابوں کو اپنے گھر میں جگہ دے دی، بہت بڑی بات. لیکن ایک وہ تصور جو گزشتہ ادوار میں رہا گھریلو لائبریریز کا، وہ آج ہمارے یہاں سے مفقود. ہاں، اس کے بجائے ہمیں کچھ اور چیزیں ضرور ملتی. اس کے بجائے کتب کے بجائے، کتابوں کے بجائے اور دینی کتابوں کے بجائے ہمیں ہمارے گھروں میں ناولز مل جائیں گے، ہمیں ہمارے گھروں میں واہیات قسم کی کتابیں رکھی ہوئی مل جائیں گی، ان کی جگہ مل جائے گی. لیکن جن کتابوں کو گھروں میں رکھنا ہمارے گھر کے لیے باعث برکت ہے، وہ کتابیں ہم نہیں رکھتے. وجہ یہ کہ ہم اپنا تعلق ان چیزوں سے، اس اسلامی لٹریچر سے توڑ چکے، ختم کر چکے. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ لکھنے والوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، لکھنے والے کتنی قربانیاں دے کر اپنا کام کر گئے. ذرا سوچیں نا
کہ انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ زندگی قربان کر دیں سفید کالے کرنے میں، پوری زندگی وقف کر دیں قرآن پاک کی تفسیر لکھنے میں۔ حضرت سید ابو الحسنات شاہ علیہ الرحمہ، آپ کو قید خانے میں جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ جیل میں بند کرنا، 1 سال تک آپ جیل میں بند رہتے ہیں اور اس حالت میں بند رہتے ہیں کہ گھر والوں کی کوئی خبر نہیں ہوتی کہ اولاد زندہ ہے یا نہیں۔ اس 1 سال میں کیا کام کرتے ہیں؟ تفسیر الحسنات جیل میں بیٹھ کر لکھ جاتے ہیں۔ یہ تو آج کے ابھی گزشتہ صدی کی ہی بات، ان سے پہلے کی اگر ہم بات لیں تو کہاں تھی یہ پرنٹرز اور کہاں تھی یہ کمپوزنگ؟ یہ ساری سہولیات تو آج ہمارے معاشرے میں ہے نا۔ وہ جنہوں نے ہزاروں صفحے لکھ دیے تو وہ کیسے لکھے گئے کہ اپنے ہاتھ سے لکھنا، اور وہ بھی ہزاروں صفحات پر مشتمل کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھنا اور ہزاروں صفحات کو، ہزاروں کتابوں کے حوالوں کو ایک کتاب میں جمع کرنا، یہ کوئی آسان کام؟ آج ہم کسی ریسرچ کرنے کے لیے کوئی کسی ایک ٹاپک پر جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہمیں ہزاروں حوالے جات ایک لیپ ٹاپ پہ مل جاتے ہیں، ایک موبائل کی صورت میں موبائل میں مل جاتا ہے۔ وہاں تو یہ کیفیات نہیں تھی، وہاں تو محنتیں ہوا کرتی تھی۔ ایک کتاب لکھنے کے لیے 10-20 کتابوں کو اٹھانا اور دیکھنا پڑتا تھا، اور پھر ان کے حوالوں کو نوٹ کر کے پھر حوالے لکھنے اور دیکھنے پڑتے تھے، اور پھر ایک کتاب کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے کسی بندے کو مقرر کرنا پڑتا تھا کہ اس کتاب کو دیکھ کر اس کی کاپی تیار کی جائے، کیونکہ فوٹو کاپی کا تو تصور ہی نہیں۔ وہ اتنے مشکل دور میں کیسا عظیم کام کر گئے، اور آج ہم اتنے آسان دور میں کتابیں پڑھ نہ سکیں۔ آج ہم اتنے آسان دور میں کہ جب کتابیں ہمارے موبائل سے موجود ہم وہ بھی نہ پڑھ سکیں، تو پھر ذرا سوچیں کہ وہ اصل مومن تھے، وہ تھے اصل مومن، وہ تھے اصل مرد، وہ تھے اصل مسلمان کہ جنہوں نے ہر قسم کی پریشانیوں کو اپنے سامنے پانے کے باوجود بھی ہمت نہ ہاری اور کتابیں لکھ کر چلے گئے اور دین والوں کی خدمت کر گئے۔ لیکن ہم تو کچھ بھی نہ کر سکے۔ بقول علامہ اقبال کہ تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو، تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو وہ تمہارے آبا تھے جو کتابیں لکھ گئے، لیکن تمہاری حالت اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ کتاب پڑھنا تو دور کی بات ہے، کتاب خریدنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو سامعین محترم، اپنے گھروں میں کتابوں کو جگہ دیں، اپنے گھروں میں لائبریریز بنائیں، دینی کتابوں کو جگہ دیں۔ یہ کتابیں نسلیں بچاتی ہیں، نسلیں سنوارتی ہیں۔ یہ کتابیں اور بالخصوص جو قرآنی مضامین پر لکھی گئی کتابیں وہ نسلوں کے عقیدوں کے تحفظ کی ضمانت ہوا کرتی ہیں، کیونکہ ہم سے اکثر کے عقیدے اتنے پختہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کے عقیدوں کو اپنی زبان سے بتا کے بچائیں۔ ہم میں سے اکثر کو اپنے دین کی مبادیات کے بارے میں بھی علم نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں لے کر بیٹھیں اور انہیں دین کی مبادی چیزیں سکھائیں، انہیں دین کے اصول اور دین کی بنیادیں سکھائیں۔ لیکن اگر یہ ایک کتاب ہم اپنے گھر میں رکھ جائیں کہ جو دین کی مبادیات پر مشتمل ہو اور اپنے بچے کو وہ کتاب پڑھنے کو کہہ دیں، تو یقین ہے کہ ہمارا بچہ وہ کتاب پڑھ کر اپنے عقیدے کی حفاظت ضرور کر جائے گا۔ ورنہ اگر کسی طرح غفلت کے شکار آگے بھی رہے تو پھر کوئی بعید نہیں کہ آنے والی نسلوں میں دین کی مبادیات کا علم بھی نہ ہو اور دین کے عقائد کی کوئی بات ہی نہ ہو۔ اور پھر بالآخر بات اگر کی جائے قرآن پاک کی تفسیر کی اور قرآن پاک کے مضامین کی، تو قرآن پاک ایک عظیم کتاب، ایک ایسی کتاب کے لکھنے والوں نے کوششیں کر ڈالی لیکن کوئی حق نہیں ادا کر سکا۔ آج تک جتنا کام ہوا، جتنی تفاسیر دیکھنے میں آئی، ان میں سے ہر تفسیر میں کچھ نہ کچھ مختلف ضرور ہے، کچھ نہ کچھ مختلف ضرور ہے، کوئی نہ کوئی نئی بات ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنی سمجھ بوجھ عطا فرمائی قرآن کی، جس کو جتنا فہم اور ادراک عطا فرمایا، اس نے اسی قدر اس کتاب کے مضامین کو تحریری شکل میں ہمارے سامنے لا کر رکھا۔ لیکن آج سے
1442 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے جب قرآن پاک کی پہلی سورت کی پہلی آیت جب نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس آیت سے لے کر قرآن پاک کی نازل ہونے والی آخری آیت تک جتنا بھی قرآن پاک نازل کیا گیا اور اس وقت سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے بھی قرآن کے مفاہیم بتائے، ان سب کو ایک جگہ جمع کر بھی دیا جائے تب بھی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن کا حق ادا ہو گیا، تب بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ چند تفاسیر تو اتنی عظیم تفاسیر ہیں کہ جن کو پڑھنے میں عمریں بیت جائیں۔ تفسیر نعیمی حضرت علامہ مفتی احمد یعقوب خان نعیمی علیہ الرحمہ کی 30 پارے 30 جلدوں پر مشتمل، ہم سے ایک جلد پر مشتمل کتاب نہیں پڑھی جاتی، وہ لکھنے والے 30 پارے 30 جلدوں پر مشتمل لکھ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی دعویٰ یہ نہیں کہ انہوں نے حق ادا کیا۔ حق قرآن پاک کا کوئی ادا نہ کر سکا۔ لوگوں نے اپنی زندگیاں گزار دی قرآن تعلیم کو لکھنے اور قرآن تعلیم کو سکھانے میں، لیکن کوئی نہ دعویٰ کر سکا ہے کہ اس نے حق ادا کیا اور نہ قیامت تک کوئی دعویٰ کر سکے گا کہ وہ حق ادا کر چکا۔ لیکن ہر ایک نے قرآن پاک کو اپنے اپنے دور کے مطابق اپنے اپنے لوگوں کے لیے جس قدر ممکن ہو سکا آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہر ایک نے کوشش کی کہ قرآن پاک لوگوں کو مزید آسان سے آسان تر انداز، آسان سے آسان تر زبان میں لوگوں کو قرآن سمجھ میں آ سکے۔ پہلے تو بڑی بڑی تفاسیر لکھی جاتی تھی، جب لوگوں میں شوق ہوتا تھا بڑی بڑی تفاسیر پڑھنے کا، صفحات پڑھنے کا، کتابیں پڑھنے کا، تو علماء کرام نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، لیکن اب لوگوں کے شوق کو، لوگوں کی توجہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے علماء کرام نے قرآن پاک کو خلاصتاً لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کیا۔ ایسی بہت سی کتابیں موجود ہیں کہ جس میں قرآن پاک کو خلاصے کے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی، نچوڑ نکالنے کی کوشش کی گئی، اور ایسی ہی ایک کتاب کہ جس کی آج تقریب رونمائی میں ہم شریک ہیں، حق البیان فی خزائن القرآن، کہ جس کے مؤلف اور مرتب قبلہ سید شاہ صاحب ہیں، یہ کتاب بھی آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کتاب میں بھی یہی کچھ کیا گیا کہ قرآن پاک کو خلاصے کے انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا اور سمجھانے کی انتہائی آسان انداز میں، انتہائی آسان زبان میں سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی گئی کہ قرآن پاک کی سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ رکھا۔ اچھا، میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ کتاب اور اس جیسی کتابیں ہمارے لیے پڑھنا ضروری کیوں ہے۔ شاید کوئی سمجھے کہ قرآن پاک کو تو محض تلاوت کر لیں، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پڑھ لیں تو برکت حاصل ہوگی، مقصد پورا ہو گیا۔ یاد رکھیں، قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا گیا، قرآن تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور اسے اپنی زندگیوں پر اپلائی کرنے کے لیے نازل کیا گیا۔ قرآن نازل کیا گیا کہ اسے پڑھ کر، اسے سیکھ کر، اسے سمجھ کر پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارا جائے۔ ہم نے تو قرآن کو طاقت میں کر دیا نا، ہر روز فجر میں اٹھایا، ایک رکوع پڑھا اور واپس رکھ دیا۔ اب قرآن بتاتا ہے کہ سود لینا حرام ہے، ہمیں علم ہی نہیں کہ ہم نے قرآن سمجھا ہی نہیں۔ قرآن بتاتا ہے فحاشی عریانی حرام ہے، ہمیں علم ہی نہیں کیونکہ قرآن سمجھا ہی نہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ اولاد کی تربیت کن اصولوں پہ کرنی ہے، ہمیں علم ہی نہیں کیونکہ قرآن ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے تو محض تلاوت کی، ہم نے تو محض پڑھا ہے۔ پڑھنا باعث ثواب ضرور، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن پاک کے ایک حرف کے بدلے میں رب 10 نیکیاں عطا فرماتا، اور فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بلکہ الف الگ حرف، میم لام الگ حرف اور میم الگ حرف ہے۔ تو گویا کہ جس نے الف لام میم پڑھا اسے 30 نیکیاں تو ویسے ہی مل گئی۔ تو یہ برکت، یہ ثواب، یہ اپنی جگہ اہمیت کے حامل ضرور ہے، لیکن یاد رکھیں یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، یہ نجات کے لیے کافی نہیں، یہ قرآن کے اترنے کا، قرآن کے نزول کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ رب نے جو پیغام ہمیں عطا کیا اس پیغام کو پڑھا اور سمجھا جائے، ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے رب نے ہم سے کلام کیا کیا، ہمیں معلوم ہو، ہمیں پتہ چلے کہ رب نے ہم سے بات کیا کی ہے۔ اگر معلوم ہی نہیں تو پھر اس
خط کا حال ہوگا کہ ہمیں اگر فرینچ زبان میں کوئی لیٹر بھیج دے، ہم اسے آنکھوں سے لگائیں، ہونٹوں سے چومیں، آنکھوں سے لگائیں، تاک میں رکھ دیں، کیا خط بھیجنے والے کا خط کا مقصد پورا ہوا؟ کبھی نہیں. کہ اس نے تو خط اس لیے بھیجا تھا کہ پڑھا جائے، سیکھا جائے، اس نے کیا پوچھا ہے اس پر عمل کیا جائے. ہم نے کیا کیا؟ اسے ہونٹوں سے لگایا، ہونٹوں سے چوما، آنکھوں پہ لگایا، سر پہ رکھا اور اپنے ٹاپ میں رکھ دیا. خط بھیجنے والے کے خط کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا. ضرورت کیا تھی؟ ہم کسی ایسے کے پاس جاتے کہ جو قرآن کو سمجھتا ہے، جو اس خط کو سمجھتا ہو، اس زبان کو سمجھتا ہو، وہ ہمیں اس اتری ہوئی کتاب، اس زبان کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے سمجھائے. ہمیں پتا چلے کہ اس خط میں ہمارے لیے لکھا کیا گیا، اور پھر اس خط کے مندرجات کے مطابق ہم اس پر عمل کریں. قرآن رب کا پیغام اور رب کا میسج ہے. اسے اگر عربی زبان میں تلاوت کرنے کی ایک کتاب سمجھ لیا تو کبھی قرآن کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے گی، کبھی قرآن کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے گی، کبھی سمجھ نہ پائیں گے کہ رب نے اسے نازل کیوں کیا تھا. لیکن اگر اسے ہم نے ان ایسی کتابوں کے ذریعے اگر ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش کر لی تو یقین جانیں کہ خلاصہ ضرور ہے، خلاصہ ضرور ہے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا، دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا. ایک عظیم مفہوم پر مشتمل ایک کتاب کو آپ کے سامنے اتنی سی ایک کتاب کی شکل میں اس لیے نہیں لایا گیا، اس لیے نہیں رکھا گیا کہ اس سے زیادہ کوئی مفہوم تھا ہی نہیں. اس لیے رکھا گیا اور اس لیے لایا گیا کہ ہم عام لوگوں کی برداشت ہی اتنی ہے. اس سے زیادہ کی ہماری برداشت نہیں کہ ہم قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھ سکیں. یقین جانے قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، یعنی اس قرآن کے ذریعے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور ہدایت بھی پاتے ہیں. گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ گمراہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو ایسی ہستیوں سے ہٹ کر خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گمراہ ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی تعلق نہ ہو، جن کے سروں پر کوئی دستے شفقت و دستے بیعت نہ ہو، وہ جب قرآن کو اپنے ذہن کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں. اور ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ہمارے آس پاس کے لوگوں میں بہت سے لوگ موجود ہیں جنہوں نے قرآن کی کسی آیت سے کچھ مطلب نکالا تو کسی آیت سے کچھ مطلب نکالا. نتیجہ یہ ہوا کہ گستاخ رسول کہلائے گئے. لیکن جن کا تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط رہا اور حضور کے سلسلے سے جن کا تعلق مضبوط رہا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے. انہیں قرآن سے صرف اور صرف ہدایت ہی نصیب ہوا کرتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال او کما قال علیہ السلام. اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، 3 باتیں سکھاؤ. 3 باتوں میں سے سب سے پہلی بات حضور نے بیان فرمائی کہ سب سے پہلی چیز جو اپنی اولاد کو سکھانی ہے حب نبی جی کو، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. پھر دوسری چیز اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اور پھر تیسری چیز تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سکھاؤ. یہ 3 چیزیں حضور نے بیان فرمائی: نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور پھر قرآن کی تلاوت. ان 3 چیزوں کو اس ترتیب سے بیان کرنے میں حضور نے بڑی حکمت سے کام دیا. یہ ترتیب بہت گہری چیز ہے کہ جس ترتیب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں چیزوں کا ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے نبی کی محبت، پھر اہل بیت کی محبت اور تیسرے نمبر پر جا کر قرآن کی تلاوت. کہ جس کے دل میں نبی کی اور اہل بیت کی محبت نہ ہو وہ صرف اور صرف قرآن پڑھے اور حضور کی محبت اور اہل بیت کی محبت کو بسے خوش ڈال دے، وہ پھر قرآن پڑھ کر گمراہ ہی ہوا کرتا ہے، ہدایت نہیں پاتا، ہدایت نہیں پاتا. اور جس نے اس ترتیب کو ملحوظ ذاتی رکھا کہ سب سے پہلے حضور کی محبت کو دل میں جگہ دے، پھر اہل بیت کی محبت کو دل
دل میں جگہ دیا اور پھر ان محبتوں کی روشنی میں قرآن پڑھا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، ہدایت اس کا مقدر ہے، ہدایت اس کا مقدر ہے۔ آج قرآن پڑھنے والے بہت ہیں، قرآن سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، لیکن عشق مصطفیٰ اور عشق اہل بیت مصطفیٰ کی روشنی میں قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے بہت کم ہیں۔ آج معاشرے کو قرآن پڑھنے والوں کی ضرورت نہیں، آج معاشرے کو قرآن سمجھنے والوں کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں، آج معاشرے کو ضرورت ہے عشق مصطفیٰ کی روشنی میں قرآن پڑھنے اور سمجھنے والے۔ آج جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی محبت میں اور ان دونوں محبتوں کے سائے اور ان کی روشنی میں جس نے قرآن پڑھا، رب کائنات نے اسے یہ ہمت اور یہ توفیق بھی عطا فرمائی کہ اس نے پھر اس جیسی کتابیں بھی لکھ دی۔ یہ یاد رکھیں، یہ توفیق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوا کرتی۔ یہ توفیق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوا کرتی کہ کوئی 10 سال 8 سال عالم کا کورس کرنے کے بعد شروع ہو جائے قرآن کی مضامین لکھنا۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات ہے۔ یہ توفیق صرف انہیں ہی نصیب ہوا کرتی ہے کہ جو قرآن کو عشق مصطفیٰ اور عشق اہل بیت مصطفیٰ میں ڈوب کر پڑھیں۔ جب وہ اس عشق و محبت مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ میں ڈوب کر قرآن پڑھتے ہیں تو پھر رب کائنات ان کے ذہنوں کو قرآن کے لیے ایسا کھولتا ہے کہ پھر قرآن ان کے ہاتھوں سے، قرآن ان کی زبانوں سے، قرآن ان کی نگاہوں سے جاری ہوتا ہے۔ اور ہمیں آج کے معاشرے میں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں کہ جن کے ہاتھ صرف جائیں اور کچھ حاصل نہ کر پائیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں کہ جو ہمارے ایمان کے خطرے کا سبب اور باعث بن جائیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں کہ جن کے در پر جائیں اور صحابہ کی گستاخیاں ہم سن کر آئیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں کہ جن کے دروں میں، جن کی محفلوں میں حضرات شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی قطعاً ضرورت نہیں کہ جن کے ہاں، جن کے محافل، جن کے جلسوں میں اہل بیت کرام کی گستاخیاں۔ ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی کہ جو صحابہ کی محبت میں، صحابہ کی محبت جن کے دل میں اور اہل بیت کی محبت جن کی کردار سے نظر آتی ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جب ایسے لوگ معاشرے میں آگے بڑھتے اور لوگوں کی قیادت کرتے ہیں تو پھر معاشرے میں ابو جہل، ابو لہب پیدا نہیں ہوتے، پھر معاشرے میں حیدر کرار جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، پھر معاشرے میں حسن و حسین جیسے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، آج کے نوجوان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کا نوجوان ایسی ہستیوں سے وابستہ ہے۔ یہ یاد رکھیں، آج جس معاشرے میں، جس دور میں ہم گزار رہے ہیں، ہم موجود ہیں۔ میں آپ سے عمر میں کوئی زیادہ بڑا تو نہیں کہ میں آپ سے دعویٰ کروں کہ دنیا دیکھی ہے یا دنیا کا ماحول دیکھا، لیکن اپنے پیر و مرشد اور اپنے اساتذہ کرام کے فیض سے جو کچھ سمجھ پایا وہ محض اتنا کہ آج کے اس دور میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی سچے اور برگزیدہ ولی کا دامن نصیب ہو جائے نا، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کوئی نہیں۔ آج کے اس دور میں آپ ٹی وی اٹھائیں، ٹی وی کھولیں، کوئی بھی چینل لگائیں، جو بھی بیٹھا ہے آپ کے دین چھیننے کی بات کر رہا ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر جائیں، آپ یوٹیوب پر جائیں، جس کی بھی ویڈیو آئے گی وہ بات کرے گا تو آپ کے دین چھیننے کی بات کرے گا۔ آپ سوشل میڈیا پر جائیں، جس سے بھی حق کلام ہوگی وہ آپ کا دین چھیننے کی سازش کرے گا، وہ آپ کو اپنے عقیدے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ خدا کے لیے اس سوشل میڈیا کو اور اس میڈیا کو اپنا پیر و مرشد نہ بنائیں۔ یہ پیر و مرشد نہیں ہے۔ پیر و مرشد وہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں ایک بار بیٹھ جائے تو عقیدہ مزید پکا ہو جائے، عقیدہ پکا ہو جائے۔
جس کی محفل سے اٹھ کے جانے لگے تو یہ عزم کر کے جائیں کہ زندگی میں اب تک زندگی جیسی گزاری سو گزاری، آئندہ کی زندگی مرشد کی طرح بن کے دکھانا، جن کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی خواہش دل میں پیدا ہو۔ مرشد وہ ہوا کرتے، مرشد وہ نہیں ہوا کرتے کہ جن کی دولت کو دیکھ کر ان جیسی دولت کمانے کا شوق پیدا ہو۔ مرشد وہ نہیں ہوا کرتے کہ جن کے حالات کو دیکھ کر ان جیسے حالات کو اپنانے اور بنانے کی کوششیں کی جائیں۔ مرشد صرف وہ ہوتا ہے کہ جن کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش ہو۔ آج اس آستانے سے وابستہ آپ تقریباً تمامی افراد کو میں دعوت دیتا ہوں، یہ کتاب کہ جس کی تقریب رونمائی میں آج آپ شریک ہیں، یہ کتاب سب سے پہلے تو آپ خود پڑھیں۔ آستانے سے وابستہ ہے نا، تو جو آستانے سے وابستہ ہوتا ہے نا تو اس پر کچھ چیزیں فرض ہو جاتی ہیں۔ بعض دوسروں کے لیے تو وہ مستحبات میں ہے کہ پڑھو تو فائدہ، نہ پڑھو تو چلو نقصان نہیں، لیکن ہم جس آستانے سے وابستہ ہوتے ہیں اس آستانے سے نکالی جانے والی ہر ایک چیز ہمارے لیے لازم ہوا کرتی ہے، گنجائش نہیں ہوتی، ہمیں اگر مگر کی اجازت نہیں ہوتی، لازم ہوا کرتا ہے کہ مرشد کا فیض جہاں زبان سے حاصل کرتے ہیں وہاں مرشد کا فیض قلم سے بھی حاصل کریں، جہاں مرشد کا فیض دیدار کے ذریعے حاصل کرتے ہیں وہاں مرشد کے قلم کا فیض بھی تو حاصل کریں۔ کہ اصل فیض تو یہی دیدار آج ہے، رب کائنات نے جب اپنا قرب عطا کر دینا ہے تو دیدار سے محرومی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن فیض سے محرومی اس کتاب کی شکل میں کبھی نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھیں۔ انسان اپنی زندگی کا تمام تر نچوڑ اپنی تحریر میں رکھتا ہے، اپنا عقائد، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اپنی فکر انسان اپنی تحریر میں لاتا ہے۔ اگر اپنے مرشد کو کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ مرشد کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ مرشد کیسا ہے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ مرشد کیسا ہے۔ تو یہ کتاب سب سے پہلے تو خود پڑھیں، پھر دوسروں کو پڑھنے کی دعوت دیں، اور پھر اس کتاب کو صرف اس کتاب کی حد تک نہ رہے، یہ تو ایک ابتدا ہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا کہ قرآن کا حق کوئی ادا نہیں کر سکا، کوئی بھی جس نے بھی جتنا بڑا کام کیا کوئی حق ادا نہ کر سکا، تو یہ حق ادا نہیں ہوا، یہ یاد رہے۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہے مغز قرآن، یہ جو کچھ بھی ہے آپ اس کو پڑھ کر قرآن کو مختصر سمجھ ضرور سکتے ہیں۔ اس کتاب میں قبلہ شاہ صاحب نے سورتوں کی ترتیب کے حساب سے مضامین کا خلاصہ فرمایا، جن میں شان نزول، سورتوں کے مضامین اور سورت کا خلاصہ، ان تین ہیڈنگز کے تحت ایک ایک سورت کے تحت آپ نے کام فرمایا۔ میں نے پڑھی یہ کتاب، اور اس کتاب میں جو چیز سب سے زیادہ محسوس کی وہ یہ کہ اس سے زیادہ آسان زبان میں اور ہمیں نہیں سمجھا سکتا، اس سے زیادہ آسان الفاظ اور آسان زبان اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس آسان انداز اور جس آسان زبان نے اس میں سکھایا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اب اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تو صاحب کتاب کا کوئی قصور نہیں، وہ ہماری عقلوں کا قصور ہے کہ سمجھ میں نہ آیا، کیونکہ صاحب کتاب کو رب نے جتنی توفیق دی وہ کر چلا۔ بہرحال پیغام آپ کو یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے ایسے مادیت پرست دور میں، آج کے ایسے لبرل زدہ سیکولر زدہ دور میں اپنے ایمان کی فکر کریں۔ یہ وہ دولت ہے کہ اس کے سوا ہم مسلمانوں کے پاس آج کچھ بھی نہیں بچا، نہ عزت بچی ہم مسلمانوں کی، نہ ہماری حکومت بچی آج کے دور میں۔ آج کے دور میں اگر ہمارے پاس کچھ بچا ہے نا تو وہ صرف ایمان کی دولت بچی، اور ایمان کی دولت کو بچانے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ مرشد سے تعلق مضبوط ہو، اور دوسرا اسلامی لٹریچر سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ یہ دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ ہمیں معلوم ہو
کہ آج کے اس دور میں اسلام پر کیا اعتراض ہوتے ہیں اور ہم نے ان کا کیا جواب دینا. ہم تو محض چٹکی بجاتے ہوئے ہی اپنے ایمان کو بیٹھتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پر جائیں, کبھی کسی لبرل سے آپ کا ہو جائے مکالمہ, وہ 2 منٹ نہیں لگائے گا, ایمان سب ہو جائے گا. ان کے مقابلے میں ہم کیا تیار کر رہے ہیں, ہمیں اس کی پرواہ تک نہیں. ہم کاروبار کھڑے کرنے کی سوچتے ہیں, ہم بلڈنگز کھڑی کرنے کی سوچتے ہیں. وہ جو ایمان کی عمارت جو بلڈنگ کھڑی ہے اس کی بنیادوں کو بچانے کے لیے ہم نے کیا سوچا؟ اصل تو اس کی بنیاد کو بچانا کہ اگر اس ایمان کی عمارت کی بنیاد اگر ہل گئی تو یہ دیواریں کب تک کھڑی رہیں گی؟ کبھی نہ کبھی گر ضرور جائیں گے. اور اس کے علاوہ تو کچھ ہے بھی نہیں ہے ہمارے پاس. نبی کا نام لینے والے ضرور ہیں, ہم نبی کی سیرت پر عمل کرنا پسند ہی نہیں. آج اس محفل میں بیٹھے ہیں تو ذرا وعدہ کر کے اٹھیں, ارادہ کر کے اٹھیں کہ اپنے پیر و مرشد کی طرح وہ لکھتے رہیں اور آپ پڑھتے رہیں. وعدہ کر کے اٹھیں کہ پیر و مرشد سے تعلق مضبوط صرف نام کا نہیں ہوگا بلکہ فیض اور تعلیمات کا ہوگا. پیر و مرشد نماز کے پابند ہیں تو ہماری کبھی نماز نہ چھوٹے. ان کے چہرے پر سنت مصطفیٰ ہے تو ہمارے چہروں پر بھی ہو. ان کا کردار اگر سنت مصطفیٰ کا حامل ہے تو ہمارا کردار بھی ہو. اگر یہ سوچ آج ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جائے تو پھر کفر جتنی بھی سازشیں کر لیں ہم سے ایمان کوئی نہیں چھین سکے گا. لیکن اگر ہم نے اپنا تعلق محض نام کا رکھا, ہم نے اپنا تعلق محض چند لمحوں کا رکھا, آئے گئے سلام ہوا, فاتحہ ہوئی, دعا ہوئی, چلے گئے, بس اتنا تعلق رکھا, تو ایمان کب بچائیں گے؟ اور پھر آپ کی نسلیں, ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم نے وہ دور تو کم از کم پایا کہ جب والدین کلمہ بھی سکھاتے تھے, نمازیں بھی سکھاتے تھے. آج کا تو دور وہ ہے کہ ماں اپنے اولاد کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتی کہ بیٹا تم کھیلو میں جب تک گھر کے کام نہیں کا. معلوم نہیں ہوتا کہ موبائل کے ذریعے ہو کیا رہا, ایمان کہاں جا رہا ہے, عقیدہ کہاں جا رہا ہے. باپ اپنے روتے بیٹے کو خاموش کرانے کے لیے اس کی ضد کے آگے سر جھکا کر اسے ٹیب یا اسے لیپ ٹاپ کمپیوٹر خرید کر اٹھا کر دے دیتا, اور پرائیویسی کے نام پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں. آج ہمارا تو یہ حال ہے نا. اور پھر شکایت اور شکوہ بھی ہمیں کہ اولاد ہماری فرما بردار نہیں. اولاد کے ہاتھ میں قرآن تھماتے نا حضور کے فرمان کے مطابق کہ پہلے عشق مصطفیٰ سکھاؤ, پھر عشق اہل بیت مصطفیٰ سکھاؤ, اور پھر قرآن سکھاؤ. اولاد کو سکھاتے عشق مصطفیٰ کی کہانیاں سناتے, اور آپ کو بتاتے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کیا قربانیاں دی. اور آپ کو بتاتے نا کہ عشق مصطفیٰ میں, عشق رسالت میں ڈوب کر صدیق اکبر نے اپنے آپ کو سانپ سے ڈسوانا برداشت کر لیا. اور آپ کو بتاتے نا کہ عشق مصطفیٰ میں حضرت خباب نے اپنے جسم پر تیروں کا چلنا برداشت کر لیا. اور آپ کو بتاتے نا کہ عشق رسالت اور عشق اہل بیت رسالت میں امام حسین نے سب کٹانا برداشت کر لیا. اگر ہم نہیں بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا؟ اور یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے یقیناً علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں. ان کتابوں کو خدا کے لیے اپنے گھروں میں جگہ دیں, خدا کے لیے ان کتابوں کو گھروں میں جگہ دیں. اپنے مرشد کا فیض سمجھ کر اپنے گھروں میں کتابوں کو جگہ دیں. قرآن کو محض تلاوت کا ذریعہ نہ سمجھیں, تلاوت کی کتاب نہ سمجھیں, مردے بخشوانے کا ذریعہ نہ سمجھیں, اپنی بیٹیوں کو رخصتی کے وقت دینے کا تحفے کا ذریعہ نہ سمجھیں, جہیز کا تحفہ نہ سمجھیں, اسے محض تحفہ نہ سمجھیں. خدا کے لیے یہ زندگیوں کو سنوارنے کے لیے نازل کیا گیا ہے. یہ زندگیاں بدلنے کے لیے نازل کیا گیا. ذرا دیکھیں نا کہ صحابہ کس قدر گمراہی کا شکار تھے نبی کریم علیہ السلام کو ایمان لانے سے پہلے. لیکن جیسے ہی قرآن نازل ہوتا ہے, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دی؟ وہ حضور کی کیا نظر تھی, وہ قرآن کی کیا فکر تھی کہ جس کو پڑھ کر, جس کو دیکھ کر لوگوں کی زندگیاں ایسی بدلی کہ جو خود گمراہ تھے وہ لوگوں کے ہادی اور رہنما بن گئے. تو آج وہ گمراہی آج ہمارے معاشرے میں بھی پائی ضرور جا رہی ہے.
اور اس گمراہی کو چھڑانے کا محض طریقہ صرف اور صرف یہی کہ قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور قرآن سمجھنے کے لیے میں بارہا کہہ چکا کہ سب سے بنیادی کتاب جو مجھے محسوس ہوئی وہ یہی، سب سے بنیادی کتاب جو محسوس ہوئی وہ یہی. اس کتاب سے اسٹارٹ میں بس نہ کریں، اس کتاب سے اسٹارٹ میں بس نہ کریں. یہ کتاب پڑھیں اور اس کے بعد پھر پڑھتے چلیں. یقین جانیں کہ جتنا پڑھیں گے اسی قدر قرآن سے محبت دل میں پیدا ہوگی. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر مشتمل کتاب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے فرامین پر مشتمل حضرت قبلہ شاہ صاحب کی ایک اور کتاب ندائے قرآن و صدائے حبیب کے نام سے، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور دیگر قرآنی آیات کو جمع کیا گیا. بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ خدا کے لیے اپنے گھروں میں اہل علم کی کتابوں کو جگہ دیں تاکہ نسلیں بچ سکیں، ہمارا ایمان بچ سکے، اور اولیاء کرام کی وراثت کو، اولیاء کرام کے ورثے کو ہم تا قیامت جاری و ساری رکھ سکیں. اور ان کا ورثہ اور ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق محمد فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. جاری رہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت لب و لہجے میں جامع مسجد خطیب، جامع مسجد غوثیہ کے امام خطیب مفتی سعید احمد اشرفی صاحب آپ سے مخاطب تھے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنا اظہار فرمایا. اور جو کتاب سرکار اعظم مدد اللہ کی تحریر فرمائی ہوئی اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا. ہماری تک بھی وہ کتابیں موجود ہیں. محفل کے اختتام پر آپ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ یہ کتاب ضرور آپ ہدیہ کریں، اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہ ضرور ہدیہ کریں. اور ایک اور گزارش ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ چاہیے تو زیادہ کتابیں لے کر اپنے احباب، اپنے دوستوں میں اس کی آگے جو ہے پہنچا سکتے ہیں. یہ باعث ثواب ہے، اور یہ ضرور یہ کتاب لے کر جو ہے آگے میں لوگوں کو پیش کریں. اس طرف نہیں آ رہی، اس طرف اندر کر دیتے. اس کتاب کا ہدیہ 500 روپے ہے، 500 روپیز. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ضرور اس کا ہدیہ کریں.
भाई बंदा बोल रहा है